کیوں ذکر دے رہا ہے اللہ پاک ہم رمضان میں؟ اس لیے کہ ہم اس پہ شکر کریں. سب سے بڑا شکر یہ کریں، ذکر کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے، سب سے بڑا شکر یہ کریں اللہ تعالیٰ کہ ہم ذکر میں جو آئے، ہم اس لیے تیرا ذکر کر رہے ہیں. ذکر کا مقصد یہ ہے کہ تو نے باصحت اب تک ہمیں رمضان عطا فرما دیا، تب تو یہ ذکر ہوگا. باقی رہا انعامات، وہ تو اللہ نے کہہ ہی دیے کہ تم انعام ذکر کرو گے تو انعامات تو ملنے ہی ہیں. انعامات کی وجہ سے آنا دوسری بات ہے، مزہ نہیں ہے. پھر تو لالچی کڈو ہو گیا آدمی. نہیں سمجھے بات؟ سمجھنے کیا ہے کہ جو اصل روح ہے اللہ کے یاد کرنے کی، وہ روح یہ ہے کہ جو انعامات تو نے مجھے دیے، رمضان دے دیا اللہ، صحت دے دی، بالکل فرسٹ کلاس رہ رہا ہوں، آ رہا ہوں، تراویح سن رہا ہوں، مجلسیں مل رہی ہیں، باتیں سن رہا ہوں، شیخ کے ساتھ موجود ہوں. یہ کہ بعض خواتین مرد عورت جو اللہ کے ذکر واقعی جو شکر کرنے والے ہیں، الحمدللہ. عجیب بات، میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں اس مجلس کے بعد. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل جاری خبریں آتی رہتی ہیں نا مجھے پوری دنیا سے بھی، کیا لوگ بھیجتے رہتے ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقات ادا کرتے ہیں کہ شکر، جو ابھی تو سن رہے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ آج کا دن تو نے ہمیں اپنے شیخ کی مجلس میں بٹھا دیا اور ہم نے اس کی باتیں سنی اور ہم نے ذکر کیا، اس کے لیے ہم اتنا صدقہ ادا کر رہے ہیں. مجلس میں صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیا ان کی بھاگ سنیں، کیا ذہن ہے انسان، آپ سوچیں. تو اس کی ادر اس پر سجر کیا ہے، اس کا اجر 2 ملتے ہیں، 2 اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے اس کو. دیکھیں کیا کیا اس نے، یہ نہیں کہ ذکر بیٹھا شیخ کی باتیں سنیں، نہیں، عذاب بات یہی اس نے شکر یہ کیا کہ تو نے موقع دے دیا مجھے. اگر مجھے کسی طرح اور لگا دیتا، کہ بیماری میں ڈال دیتا، کسی حادثات میں ڈال دیتا. اب ہمارے لیے کیونکہ یہ آسان چیز ہے، ہم تو گئے بس دکان بند کی آ گئے، ہم تو گئے ٹیکسی بند کی آ گئے، ہم تو گئے کام بند کر کے یہاں آ گئے. آفس میں تو آفس کا کام کر آرام سے آ گئے، بیٹھ گئے یا کوئی پھر چلو پہنچ جاتے. اس میں اس میں کتنا فرق ہے. جو میلوں دور بیٹھا ہے اور ہواؤں میں باتیں سن رہا ہے اور شکر ہم سے زیادہ کر رہا ہے، نیت اس کی کوئی ہے ہی نہیں اور ذکر کی. ہم تو آ رہے ہیں جی چلو اتنا ثواب بتائیں گے جی، چلائیں گے، چلو آئے عادت پر. بہت ڈفرنٹ چیز ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے، ہمیں ذکر کی اپنی نیت کو بدل لینا چاہیے. یہ رمضان سکھا رہا ہے نا بات. تو یہ شکر ہے، شکر کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن شکر کے بعد اصل چیز جو بتائی میں آپ کو، اس سے بلند مقام وہ کیا ہے، صبر ہے. کیا چیز ہے جس کو میں نے بتایا کہ صبر کر دے بھی صبر کر، صبر کا بھی صبر کر. صبر کیا کیا ہے، معمولی چیز تو نہیں. میں نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، ہوش سنا لو. یہ دوسری کیفیت کا نام ہے. 2 کیفیت میں بتائیں انسان میں ہوتی ہیں، ایک موافقت اور ایک غیر موافقت. ایک سوٹ کرتی ہے کوئی چیز، دوسری سوٹ نہیں کرتی. کوئی چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور ایک سوٹ کرتی ہے. وہ جو سوٹ نہیں کرتی چیز ہمیں، اس سوٹ پہ باخوشی اختیار کر لینا. بات سمجھ، جو سوٹ نہیں کر رہی چیز ہمیں اور اس کو باخوشی اختیار کر لینا، اس کا نام کیا ہے، صبر. صبر یہ ہے سب سے بڑا صبر جس کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے. اسی آیت میں بتایا سب سے بڑا صبر ہے کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں، قسم کھائی زمانے کی. یہاں لکھتے ہیں مفسرین کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں کھائی؟ کہ دونوں چیزیں اسی میں پیدا ہوتی ہیں. زمانے میں ہوں گے نا، دونوں طبی حالات اسی زمانے کے اندر ہوں گی، وقت میں ہوتی ہیں نا. تو اللہ نے کیا بتایا، قسم کھا کے بتایا کہ وقت جو ہے ایسا ہے کہ انہی میں دونوں حالتیں ہوں گی. یاد رکھنا، ان حالتوں کو سمجھنا، موافقت اور غیر موافقت کی دونوں حالتیں اسی میں ہوں گی. اگر تم نے صحیح کر لیا تو شکر بن جائے گا، تم نے صحیح کر لیا تو وہی حالت تمہاری ناموافقت کی وہ کیا بن جائے گی، بہت بڑی عبادت بن جائے گی. تمہاری طبیعت میں جو چیز ناگوار گزر رہی ہے اور تم نے اس کو کر لیا تو کیا بن جائے گی، بہت بڑی عبادت بن جائے گی. وہ کون سی عبادت ہوگی، صبر ہوگی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ نے صبر رکھا ہوا ہے، انعام رکھا ہے صبر کی. بھائی صبر کر، تکلیف ہوئی صبر کر، انعام. اس نے صبر کر لیا. بھائی صبر کر، تو رونا، تجھے کانٹا لگا ہے، انعام رکھا اللہ پاک نے. کہتا ہے کانٹے کے برابر بھی کوئی تکلیف دوں گا اس پہ انسان صبر کرے گا، اجر ملے گا. تو اصل چیز پہ طرف اللہ آ رہا ہے قسم کھا کر کہ اصل چیز پہ جو انسان صبر کرتا ہے وہ صابرین ہے، وہ صابر ہو. کیا چیز ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتفاق سے یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی. اس کی تفسیر نہیں کرا, کبھی آپ کہیں تفسیر کرنے بیٹھ گئے. آیت حوالے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, اور یہ بھی وہ جو باتیں کروں گا الحمدللہ تفسیر میں موجود ہیں ساری, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میری طبیعت تو زیادہ بہت زیادہ جاتی ہے حکیم الامت کی طرف جاتی ہے, کیونکہ میرے شیخ بھی عاشق تھے ان کے, میں بھی انہی کی. پہلی چیز کیا بتائی؟ ایمان. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور دوسری چیز ایمان سے بلند کر دی اس چیز کو. کیا چیز ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کمال ہے, ایمان کا کمال ہے, بلند ہو رہا ہے اس سے. یہ نہیں ہے تو ایمان دبا ہوا ہے, ایمان کچھ نہیں. جب یہ چیز میں آئیے عمل الصالحات, ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال صالحہ. کون سے اعمال؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, دونوں کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. یہ دونوں کیا اعمال کون سے ہیں؟ یہ صالح اعمال ہے. یہ اعمال ہے جو اللہ پاک نے دیے, کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی. صرف کرنے کا نہیں ہوتا یہ عمل ہے, نہیں, نہ کرنے کا بھی وسیع ہے. یہ کرو یہ صحیح ہے, یہ نہ کرو یہ حرام ہے. دونوں کا سیم معاملہ ہے. جو کرنے والا پہ نہیں کرے گا اس کو مجرم قرار دیا جائے گا, جہنم میں جائے گا. اور جس کو منع کیا ہے وہ کرے گا, جہنم میں جائے گا. ایک کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا, وہ تیتر بٹیر ہے, اس کو سزا ملے گی. فرمایا قسم کھا کے فرمایا انسان گھاٹے میں, کیونکہ دو چیزیں اس میں ملتی ہیں. اور دو چیزیں کن میں ملیں گی؟ آمنوا وعملوا الصالحات. دو چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی دو چیزیں آگے بیان فرمائی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایمان کو رکھے آمنو کے کس درجے پہ رکھا گیا ہے؟ حق کے درجے پہ رکھا گیا ہے. آپ سمجھنے میں دو چیز ہے نا, ایمان اور حق, وتواصوا بالحق. تو حق کیا ہوا؟ اعتقاد, اللہ کو مان جانا. یہ کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا نا ہمارا, یہ تو ہو گیا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صالحات. جو اعمال ہوں گے اس کے مقابلے میں کیا چیز آئی ہے؟ صبر آیا ہے. تو اصل صبر کہاں پر آتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کے اعمال اور احکامات پہ عمل کرتا ہے انسان, اور وہ عمل اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتے, نفس ان کو کڑوا پیش کرتا ہے, مشکل پیش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس حکم کو وہ بجا لاتا ہے, تو سب سے بڑا صبر کرنے والا انسان ہے. اس کو کہتے ہیں صبر. جس نے اپنی زندگی کو اس چیز میں ڈال لیا. اب یہ رمضان ہمیں سکھائے کہ صبر کا مہینہ ہے. دیکھیں روزہ کیا ہے کہ صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورت, یہ ہے صبر کا. جنت میں ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ مغفرت کا درجہ دیا ہے, اور اجر عظیم تیار کیے ہوئے ان کے لیے. کیا ہوگا روزے قیامت میں؟ لوگوں کے بارے میں صبر کرنے والے مجمع لگا ہوگا, مجمع لگا ہوگا, پوری لوگ بیٹھے ہوں گے, تو حکم ہوگا اٹھو صابرین. سبحان اللہ. مجمع میں اعلان کیا جائے گا صابرین اٹھو. قیامت میں پوری دنیا بیٹھی ہوگی, اب ادھر تو دیکھیں گے لوگ, صابرین اٹھ جائیں گے, کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ صبر کرنے والے لوگ, اللہ صبر کرنے والا پورے حشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا, اور جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. اٹھ رہے ہیں جناب. صبر والے کون ہوں گے؟ وہ صبر والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہر چیز کو, بزنس کو چھوڑا ہوگا حرام کی وجہ سے, اپنے صحیح جس سے درجے ان کے پیٹوں کے اور بینکوں کو بھر رہے ہوں گے, اس کو ختم کرنے کے لیے حرام کی وجہ سے اس کو چھوڑا ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے الحمدللہ. ایسے لوگ میں نے دیکھے جو کروڑ پتی تھے وہ جناب ہزار پتی ہو گئے, 1000 پہ آ گئے, کیونکہ یہ حرام ہے. جس بات سمجھ میں آ گئی کسی اللہ والے کی, وہیں بیٹھ کے دھیان بھی نہیں کیا اس طرف, کمی کی طرف, وہ دنیا سے چلی گئی. کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو جاتے بھی دیکھا ہے. کیا مقام یہ سارے ہے, اس کو کہتے ہیں صبر. اللہ نے کسی جگہ بھی ادھر سے ترقی ہو رہی ہے کر لیں حرام, ادھر سے یہ ہو رہا ہے تو چلو رشوت دے دیں, ادھر سے یہ ہو رہا ہے تو فلاں کام کر لیں. یہ بالکل سوال اللہ کا حکم آگے سب سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امر سہلا. کھڑے ہو جاؤ بھائی, سب کھڑے ہو گئے صبر کرنے والے. چند دنوں کی گیم ہے دوستو, یہ رمضان بتا رہا ہے ہمیں, آج سے وعدہ کر دو, چند دنوں کی گیم ہے, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے, کیا ہو جنت میں. اب سب دیکھ رہے ہیں ان کو, ہے جنت میں. سب سے پہلے صابرین جنت میں جا رہے ہیں. جنت پہنچتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, پہنچتے ہیں جنت. وہ کہیں بھائی تم تو کون آ گئے, لٹو پٹو لوگ کون ہیں, تو پھٹے پھٹو سے تو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. ان کو جوتے جاڑے پڑتی تھیں, یہ کہاں سے ٹکے آ رہے ہیں.
کوئی کہتا تھا مولوی، کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا تھا یہ تو، کوئی کہتا تھا کچھ ہے، یہ کدھر گھسے جا رہے ہیں جنت میں؟ وہی کدھر ہو، کدھر ہے؟ کہتا ہم کون ہے؟ تعارف کرو اپنا۔ جنت والا پوچھے گا اس سے کہ ہمارا تعارف یہ کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ او سلوٹ ٹھک، صبر کرنے والے ہمیں تو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ یہ لفظ ہے، وہ تمہیں کون روک سکتا ہے؟ جنت تو تمہارے لیے بنی، چلو جاؤ تشریف لے جاؤ، جنت انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جب دنیا اللہ کے احکامات کو توڑ کر مزے کرتی تھی، بزنوں کو چمکاتی تھی، دولت کو چمکاتی تھی، عیاشیاں کرتی تھی، تو وہ قوم تھی، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اپنے نفس کو مار کر، اللہ کے حکم کو مان کر تم نے سب کچھ قربان کیا تھا۔